بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. رواہ البخاری و مسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ عظیم حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ فرمایا تو یہ نصیحتیں ارشاد فرمائیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کب بھیجا تھا آپ نے اور کیوں بھیجا تھا؟ بالکل زندگی کے آخری ایام میں، اپنی وفات سے عین قبل، اور بھیجا تھا ایک داعی بنا کر، مبلغ بنا کر، اسلام کی تبلیغ کے لیے گورنر بنا کر بھیجا تھا یمن کا، عامل صدقہ بنا کے بھیجا تھا، زکوٰۃ وصول کرنے والا. کئی مقاصد تھے بھیجنے کے. تو حضرت معاذ کو یمن بھیجتے ہوئے آپ نے یہ نصیحتیں فرمائیں. پہلے تو کہا کہ دیکھو انک تأتی قوما اہل کتاب، معاذ یمن جا رہے ہو تو یہ جان لو کہ وہاں کون لوگ ہیں اور کس عقیدے کے ماننے والے لوگ ہیں. کہا یمن میں زیادہ تر اہل کتاب پائے جاتے ہیں. اہل کتاب یہود و نصارہ. کہا کہ وہاں اہل کتاب پائے جاتے ہیں، یہود و نصارہ پائے جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو دعوت و تبلیغ کے میدان سے جڑا ہوا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کسی بھی شخص کے پاس جانے سے پہلے، اس سے بات کرنے سے پہلے، اس کے دین، اس کے مذہب، اس کے عقیدے، اس کے رجحان اور اس کے نظریات کو پہلے سے جاننا کہ میں جس سے بات کرنے والا ہوں وہ کس عقیدے کا ماننے والا ہے، کس نظریے کا قائل ہے. یہ مبلغ اور داعی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جانے سے پہلے یہ معلومات رکھے. اسی لیے آپ نے حضرت معاذ سے کہہ دیا تاکہ وہ اسی حساب سے اپنا ذہن بنا لیں کہ یمن میں دیکھو اہل کتاب رہتے ہیں اور اہل کتاب کے پاس تم جا رہے ہو. پھر آپ نے کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. کہا کہ سب سے پہلے انہیں جس چیز کی دعوت دینا وہ کیا ہے؟ کہا عقیدہ توحید. سب سے پہلے انہیں اس بات کی طرف بلاؤ کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ میں، دعوت و اصلاح میں سب سے زیادہ اہمیت کسی بھی انسان کے عقیدے کی اصلاح کی اہمیت ہوتی ہے. اصلاح کا آغاز عقیدے سے ہونا چاہیے. ایک شخص غیر اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، مزاروں سے جڑا ہوا ہے، درگاہوں سے عقیدت مندی ہے، لوگوں کے درباروں سے اسے نیاز مندی ہے، انسانوں کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے، خدائی کا درجہ دیا ہوا ہے. ایسے شخص کی آپ اگر اخلاق کی اصلاح کر رہے ہیں، ایسے شخص کی نمازوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ایسے شخص کی معاملات کی اصلاح کر رہے ہیں
اور اس کے عقیدے کی اصلاح کی فکر نہیں آپ کو، تو یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ آخر اس شخص کی نمازوں کی اصلاح کا فائدہ ہی کیا جس شخص کا عقیدہ ہی درست نہیں، جس کی توحید درست نہیں۔ نماز اس نے درست بھی کر لی، فرض کرو جیسے آپ نے کہا نمازی بن گیا، قبول ہوگی کیا؟ شرک جیسی اتنی بڑی بیماری، شرک جیسا اتنا بڑا روگ اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے جو اس کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ انبیاء کا طریقہ نہیں، پیغمبرانہ مشن نہیں کہ انسان کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کی عبادتوں کی اصلاح میں لگیں، نہیں۔ اصلاح کا آغاز ہمیشہ عقیدے سے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی توحید کو درست کرو، اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کرو۔ غیر اللہ سے دل اگر لگا ہوا ہے تو غیر اللہ کی غلامی سے اپنے آپ کو رہائی دلاؤ۔ سب سے پہلے ایک اللہ کے غلام ہو جاؤ، ایک اللہ کے بندے ہو جاؤ، اس کے بندوں کے سامنے نہ جھکو، اس کی مخلوقات کی پرستش اور پوجا نہ کرو۔ ہر قسم کی بندگی اور عبادت کی مستحق ذات اسی کی ہے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ میں سب سے اہم پہلو ہے کہ جہاں عقیدوں کا بگاڑ ہے وہاں دعوت و اصلاح میں سب سے زیادہ توجہ عقیدے کی اصلاح پہ ہونی چاہیے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، کہا کہ اگر یہ لوگ، یمن کے لوگ توحید کے سلسلے میں تمہارا جو پیغام ہے، تمہاری جو دعوت ہے اس کو قبول کر لے، تو پھر دوسرا مرحلہ، سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، توحید کو مان لیں، موحد بن جائیں، تو پھر جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں ان پہ فرض کی ہیں۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے، دیکھیے اہل کتاب یہودی ہوں کہ نصارہ، یہ اصل میں توحید کے ماننے والے تھے، کیونکہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین جن پہ انجیل نازل کی گئی اور انجیل نے توحید کی دعوت دی تھی، یہود جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام بھی دین توحید کو لے کر آئے تھے، تو اصل میں یہ بھی موحد قوم تھی، مگر مسئلہ یہ ہے ان دونوں قوموں نے اپنے عقیدے کو پوری طرح سے بگاڑ لیا تھا۔ توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، توریت کے عقیدے پہ نہیں چلتے تھے، انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے پر انجیل کے بتائے ہوئے عقیدے پہ قائم نہیں تھے۔ یہود و نصارہ کے عقیدے ویسے ہی بگڑ چکے تھے جیسے آج ہم امت مسلمہ اور مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے والی یہ قوم، قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ہمارے یہ مسلمان، دیکھیے ہندوستان میں میجورٹی مسلمانوں کی ان کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، میجورٹی، اکثریت، ایسا بھی نہیں کہ تھوڑی بہت تعداد، مسلمانوں کی اکثریت ہندوستان میں ایسی ہے کہ ان کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، قرآن نے کہا یہ لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، کہتے تو ہیں لیکن ان کے عقیدے میں شرک ہے، کہیں نہ کہیں شرک کی ملاوٹ ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے قرآن نے مکے کے مشرکوں اور کافروں کے بارے میں کہی تھی کہ یہ لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ،
لیکن دیکھو کہ کیسے یہ بات آج کے ماحول پر، آج کے حالات پر اور آج کے ہمارے مسلمان بھائیوں پر صادق آتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے میجارٹی ایسے لوگوں کی، ایسے مسلمانوں کی جن کے عقیدے فاسد، جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، زندگی میں عقائد پہ توجہ دینا، توحید پہ توجہ دینا، توحید کو اچھی طرح سے سمجھنا، شرک سے بیزارگی کا اظہار کرنا، شرک سے برات کا اعلان کرنا، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو شرک کی ملاوٹ سے پاک کرنا، اس لیے کہ آخرت کی کامیابی کی اولین شرط یہ ہے۔ یہی رکتے ہیں، حدیث کا بقیہ مضمون آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو دین توحید پر زندگی کی آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔